Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Dear students, آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم میر انیس کی ایک ربائی سے کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں خوشبو تیری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جس پوئم کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ پوئم نمبر 12 ہے، جس کا ٹائٹل ہے رباعیات۔ بیسیکلی رباعیات جمع ہے ربائی کی، اور ربائی وہ صنف سخن ہے جس میں موضوع کی کوئی حد یا کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن البتہ یہاں 4 لائنوں کی قید ضرور ہوتی ہے، جس میں پہلی، دوسری اور چوتھی لائن ہم قافیہ ہوتی ہے، اور جو چوتھی لائن ہوتی ہے وہ اس پوری ربائی کا حاصل ہوتی ہے۔ مطلب جو شاعر اس پوری ربائی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ جو آخری مصرع ہوتا ہے، جو آخری لائن ہوتی ہے، وہ اس کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اس طرح ربائی کی جو جمع ہے وہ رباعیات ہے۔ علامہ محمد اقبال، ہمارے شاعر مشرق، نیشنل پوئٹ، حکیم الامت، علامہ اقبال کی پرسنالٹی سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو واقف نہ ہو۔ ان کی 3 رباعیات کو آج سٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم ایکسپلینیشن بھی کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں پہلی ربائی جو ہے، فیتھ از لائک ابراہم ایٹ اسٹیک ٹو بی، سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ ہیئر می، یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری۔ علامہ اقبال اس پہلی جو ربائی ہے اس کے اندر ایمان کی اصل تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا جب خطرے میں تھے۔ فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ اسٹیک، ایٹ اسٹیک کا مطلب ہوتا ہے ایٹ رسک، ان ڈینجر، جب خطرے میں ہونا۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ یہاں پر نریٹ کیا گیا ہے، علامہ اقبال نے نریٹ کیا ہے اس ربائی کے اندر، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس یقین، اللہ پر پختہ ایمان کی وجہ سے اس آگ میں محفوظ رہے، اور اللہ نے اس آگ کو اوسس، نخلستان میں تبدیل کر دیا۔ اور یہی وہ ایمان ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، جو اصل ایمان ہے۔ سیلف آنرنگ ایٹ گاڈ ڈرنک از فیتھ ہیئر می۔ سیلف آنرنگ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، رسپیکٹ خودداری، سیلف رسپیکٹ۔ گاڈ ڈرنک، خدا کے عشق میں ڈوبا ہوا، عشق الہی میں ڈوبا ہوا، غرق، جسے اللہ سے بہت زیادہ پیار ہو، فنا فی اللہ جسے آپ کہہ سکتے ہو۔ گاڈ ڈرنک از فیتھ ہیئر می، خودداری اور خدا سے بہت زیادہ لگاؤ ہی اصل ایمان ہے، میری بات سن لو۔ یو ہوم دس ایجز وے، ایجز وے، ایج یہاں اپاسٹرافی ایس لگا ہوا ہے، وے اس دور کے طور طریقے، ایج مین ایرا یا پیریڈ جسے آپ کہتے ہو، یہ جو ہمارا ماڈرن ایرا ہے، پیریڈ، اس ایج کے طور طریقے جنہوں نے آپ کو اپنا اسیر کیا ہوا ہے، اپنا مطلب کہ کیپٹیویٹ، فیسینیٹ، دلکش بنایا ہوا ہے۔ کیپٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے فیسینیٹ، ٹیمپٹیڈ، اپنی طرف مائل کرنا۔ تم اے لوگوں، تم لوگوں کو اس ماڈرن دنیا نے اپنی چارم کا، اپنی دلکشی کا، اپنی خوبصورتی کا اسیر کیا ہوا ہے۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، تو ایمان کا نہ ہونا، میری بات کو یاد رکھنا کہ اس یقین کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ ورس مین مور ہارمفل، جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ نقصان دہ، مور ہارمفل۔ سلیوری، غلامی۔ تو اس پوری ربائی کے اندر علامہ اقبال سٹریس دے رہے ہیں ایمان کی اصل جو تعریف ہے، جو اصل ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ اور دوسری ربائی میں دیکھیں،
علامہ اقبال کہتے ہیں میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز آن وچ دا نیشنز ہارمونی ڈیپینڈز ایمپٹی آف کنکرڈ از دا سول آف یورپ ہوز سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز. یہاں پر الفاظ کو دیکھیں, میوزک آف اسٹرینج, اجنبی ملکوں کا ساز, میوزک ساز کو کہتے ہیں. اسٹرینج لینڈز مین اجنبی ملک, اسٹیٹ. اسٹرینج مین انفیملیئر, یا جسے آپ فورن کہتے ہو, غیر ملکی. کنٹریز یا اسٹیٹس, جو ان کا ساز ہے وہ جب اسلام کی ایک جگہ مطلب کہ مکہ میں آ کر آپس میں مکس ہوتے ہیں ود اسلامز فائر. اسلامز فائر کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا جذبہ, اسلامز ایکسائٹمنٹ. فائرز کا مطلب یہاں پر ایکسائٹمنٹ ہے, انتھوزیزم جسے آپ کہتے ہو, ایکسائٹمنٹ. بلینڈز مین گیٹ مکس, جب وہ آپس میں آ کر ملتے ہیں. مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلم رہتے ہیں ان کی ایک ہی پہچان ہے, وہ ایک ہی قوم ہے, وہ یونائٹ ہیں, وہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. وہ جب یہ فورن کنٹریز کے لوگ ایک ہی جگہ مکہ میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں, بلینڈز مکس ہوتے ہیں اس اسلام کے جنون جذبے کے اندر, آن وچ دا نیشنز ہارمونی ڈیپینڈز, اور اسی پر قوم کی جو ہم آہنگی ہے, یونٹی ہے. ہارمونی کہتے ہیں یونٹی کو, وننس کو, ایک ہونے کو. ہم آہنگی جسے ہم بولتے ہیں, اس قوم کی, اس نیشن کی یونٹی جو ہے اسی پر انحصار کرتی ہے. ڈیپینڈز مین انحصار کرنا. ایمپٹی آف کنکرڈ از دا سول آف یورپ. کنکرڈ از دا سینونیم آف ہارمونی. ہارمونی, یونٹی, کنکرڈ سیم ہی میننگ ہوتے ہیں, اتحاد. ایمپٹی آف کنکرڈ, اتحاد سے آری ہے, خالی ہے. از دا سول آف یورپ, یورپ کی روح. یورپ جو ملک ہے اس کی روح اس اتحاد سے آری ہے. ان کے درمیان اتحاد نہیں پایا جاتا. دے آر ناٹ دا ون نیشن, دے آر سیپریٹڈ. یہ کیا ہیں؟ علیحدہ ہیں, ان کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے. ہو سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز, ان کے یہاں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر وہ آ کر اکٹھے ہوتے ہوں اور ایک قوم کی طرح مطلب اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہوں. تو یہ مسلمانوں کا المکہ ہے جہاں پر وہ اکٹھے ہو کر آپس میں مل کر ایک ہی قوم بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. ہو سیولائزیشن, جس کی تہذیب, جس کی سوسائٹی, جس کے لوگ, جس کی معاشرہ. ٹو نو مکہ بینڈز, بینڈز کہتے ہیں رخ کرنا, مڑ جانا, ٹرن. تو مطلب یہ کہ جس کی تہذیب کا رخ مکہ کی طرف نہیں ہے, جن کا کوئی مکہ نہیں ہے, نہ وہ مکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں, آتے ہیں. تو اس میں علامہ اقبال اس ربائی کے اندر اسلام اور مسلم کی یونٹی کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہے, وہ ایک ہی ہے. وہ جب ایک مکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں, تو ان کے اندر یہ کریڈ, ریسز, ان کی نسل, ان کا رنگ, یہ ساری چیزیں ختم ہو کر وہ ایک ہی قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, وہ مسلم ہیں. لوز میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ ان. اب تیسری جو ربائی ہے اس کے اندر علامہ محمد اقبال افسوس کرتے ہیں مسلمانوں کی آج کی حالت کے اوپر. جو آج کے مسلمان ہیں جن کے اندر ایمان کی کمی آ گئی ہے, جن کے اندر ایمان کمزور پڑ چکا ہے, ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں لوز میڈنس, محبت کا جنون, ہیز ڈپارٹیڈ ان, ایمان کے محبت کا جنون ان کے اندر ختم ہو چکا ہے. ڈپارٹیڈ ڈپارٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوڑ کر چلے جانا, لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے اسے, اینڈڈ. لوز میڈنس, میڈنس کہتے ہیں جنون کو, والہانہ لگاؤ, ڈیووشن. لوز میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ ان, کہ ان کے اندر ایمان کی محبت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن, مسلمانوں کی رگوں کے اندر جو خون ہے وہ پتلا ہے. مطلب یہ کہ جو مسلمانوں کی رگوں کے اندر خون بہتا ہے وہ پتلا سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے. یہاں پر وین سے مراد ہم لیں گے فیتھ, بلیف.
مسلمز کا جو فیتھ ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ تھن ہو چکا ہے، ویک ہو چکا ہے، کمزور پڑ چکا ہے۔ افسوس، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کا دین ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ رینکس بروکن، رینکس یہاں پر کیوز ہیں، قطاریں ہیں جن میں ہم کھڑے ہو کر صفیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم پریئرز، عبادات کرتے ہیں۔ رینکس روز ہم اس کی، یا کیوز آپ بول سکتے ہو، QUEUE، بروکن، صفیں بکھر چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ نمازیں اب نہیں پڑھتے، اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے، ان میں بھائی چارہ اب باقی نہیں رہا، اتحاد باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے their hearts are perplexed، ہرٹ پرپلیکسڈ، پرپلیکسڈ کا مطلب ہوتا ہے حیران و پریشان، غمگین، یہ اداس رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں، ان کے دل پریشان ہیں۔ پریئرز کولڈ، ان کی عبادات جو ہیں وہ دکھاوے کی ہیں، جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں پایا جاتا، یہ صرف دکھاوے کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کا ایمان نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا، نو فیلنگز ڈیپر دین دا سکن، یہ مطلب ظاہر تو ہیں لیکن اندر ان کے وہ ایمان اب نہیں ہے جو پہلے ہمارے اینسیسٹرز، آباء و اجداد کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو ان تینوں رباعیات کے اندر علامہ اقبال کے جو پہلے رباعی کے اندر ایمان کا صحیح، ایمان کی اصل ڈیفینیشن، اصل تعریف بیان کرتے ہیں، اور دوسری میں وننس کو شو کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مسلم ایک ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ جب ایک مکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی، ان کی پہچان صرف ایک مسلم ہے وہ۔ اور جو تیسری رباعی ہے اس کے اندر وہ افسوس کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ اب ہم ان تینوں رباعیات کی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ سو اسٹک ود دس ویڈیو، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ پہلی رباعی جو ہے فیتھ از لائک، اور جو اینڈ ہوتی ہے دین سلیوری، ورس دین سلیوری۔ تینوں رباعیات کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ سیم ہی رہے گا، ایکسپلینیشن جو ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب ریفرنس آپ لکھیں گے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم رباعیات کمپوزڈ اور ریٹن، آپ دونوں میں سے کوئی ورڈ بھی لکھ سکتے ہو، بائی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے پورا تھیم بیان کرنا ہوتا ہے کہ جو پوئٹ says that faith should be like the faith of Hazrat Ibrahim, who was thrown in fire by his enemies and was saved by Allah due to his firm faith in Allah۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ ایمان حضرت ابراہیم کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، جس کو دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا تھا اور اللہ نے انہیں بچایا، کیونکہ ان کا ایمان جو تھا وہ اللہ پر بہت زیادہ مضبوط اور پختہ ایمان تھا۔ He further said that Muslims of all the world are united۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، وہ اتحاد میں رہتے ہیں، وہ ایک ہیں۔ A single nation and a single nation، اور وہ ایک ہی قوم ہے۔ He laments، آخری جو رباعی ہے اس میں وہ افسوس کرتے ہیں، لیمنٹس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا، اوور دا پریزنٹ سچویشن آف ماڈرن مسلمس ہو لیک فیتھ، جو آج کل کے مسلمان ہیں جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، ان پر افسوس کرتے ہیں۔ تو پہلی اس فیتھ رباعی کی ایکسپلینیشن، اب ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے بعد آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اگر لینا چاہو، تو میں ہٹ جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں ریفرنس اور کانٹیکسٹ سیم ہی رہے گا، ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ہوگی، وہ ایکسپلینیشن اب تینوں رباعی کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں۔ پہلی رباعی کی ایکسپلینیشن، فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک ٹو بی، اور اس کے جو اینڈ میں ہے ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری۔ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ ان فرسٹ رباعی، پہلی رباعی کے اندر علامہ محمد اقبال ایکسپلینز دا ٹریو میننگ آف فیتھ، ایمان کے اصل معنوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، بائی نریٹنگ دا انسیڈنٹ آف حضرت ابراہیم ہو واز تھرون ان ٹو دا فائر جسٹ بیکاز آف ہز ٹرو لو فار اللہ، کیونکہ وہ اللہ پر
پختہ یقین اور ان سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ان کا یہ ایمان اور یہ اللہ پر پختہ ایمان ہی ان کے بچنے کا سبب ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی محفوظ رکھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دیٹ آور فیتھ، ہمارا ایمان بھی شوڈ بی لائک دا فیتھ آف حضرت ابراہیم، کہ ہمارا ایمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، دا who was saved by the blazing fire، جو کہ دہکتی ہوئی آگ سے بچائے گئے تھے because of his firm faith in اللہ، اپنے پختہ ایمان کی وجہ سے، اللہ پر پختہ ایمان کی وجہ سے۔ علامہ اقبال also stresses upon the concept of self honoring، خود ہی کا درس بہت دفعہ علامہ اقبال کا یہ بیسک کانسیپٹ رہا ہے کہ خود ہی کا درس وہ بہت زیادہ دیتے ہیں کہ خودداری پر وہ زور دیتے ہوئے ہیں اور وارن کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں ان ماڈرن مسلمز کو، دا ماڈرن مسلمز who are tempted by the western culture، جو کہ اس مغربی تہذیب، کلچر، ثقافت سے مائل ہو چکے ہیں، اینڈ فالوئنگ اٹ بلائنڈلی، اور اسے اندھا دھن اسے فالو کر رہے ہیں۔ دیز پیپل آر ان لاس، یہ لوگ جو ہیں گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دے آر کنٹینیوسلی لوزنگ دیئر فیتھ، اور یہ مسلسل اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اینڈ بیکمنگ سلیو ٹو فارن کلچر، اور اس مغربی یا اس غیر ملکی کلچر ثقافت کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ دے شوڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین دا سلیوری، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان کا نہ ہونا، یقین کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ اگلی ربائی کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ربائی کے اندر میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائرز بینڈ ہو سیویلائزیشن نو مکہ بینڈز، یہ جو سیکنڈ ربائی ہے اس کے اندر علامہ اقبال نے موسٹلی جو زور دیا ہے وہ اسلام کے اندر اتحاد کو دیا ہے۔ ان دس سیکنڈ ربائی علامہ اقبال emphasized the concept of unity in Islam. Muslim from every corner of the world belonging to different castes, colors and races get together at a common center in Makkah. جب دنیا کے مختلف کونوں سے مختلف قسم کے لوگ جو کہ مختلف ذاتوں سے، رنگ سے اور نسل سے تعلق رکھنے والے ایک ہی جگہ، ایک ہی سینٹر میں اکٹھے ہوتے ہیں مکہ کے اندر، اینڈ بیکم دا سنگل نیشن، اور یہ ایک ہی قوم بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ ہولی کعبہ ان مکہ از اے سمبل آف یونٹی، ہولی کعبہ جو ہمارا مکہ کے اندر ہے وہ اتحاد کا نشان ہے، علامت ہے۔ among the Muslims of the whole world، ان تمام مسلمانوں کے اندر جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ but the people of Europe have no such sacred place and they are divided and scattered۔ یہ جو یورپین لوگ ہیں ان کا کوئی ایسا مقدس مقام نہیں ہے جہاں پر یہ اکٹھے ہو کر ایک قوم کی طرح مطلب یونائٹ ہو سکیں، ان کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، یہ تقسیم ہیں اور یہ اسکیٹرڈ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ مسلمس فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو مکہ اینڈ پرفارم حج، اور یہ پوری دنیا سے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر حج کرتے ہیں، اینڈ پریزنٹ اے پریکٹیکل ماڈل آف یونٹی اینڈ برادرہڈ، اور وہاں پر ایک عملاً بھائی چارے اور اتحاد کی مثال، نمونہ پیش کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں۔ مکہ از اے بائنڈنگ فورس اینڈ اے سمبل آف یونٹی، مکہ جو ہے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا، اور یہ ایک اتحاد کا کیا ہے، سمبل ہے، علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، وچ دا یورپین سوسائٹی لیکس، جو یورپین سوسائٹی جس چیز سے محروم ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ربائی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کی جو لاسٹ ربائی ہے، لو میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ ان، اور جو اینڈ ہوتی ہے نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان دس ربائی محمد
علامہ محمد اقبال لیمٹس اوور دا پریزنٹ سچویشن آف مسلمس، کہ علامہ محمد اقبال موجودہ مسلمانوں کی حالت پر افسوس کرتے ہیں، کہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہی فیلز گریف، انہیں اس بات کا غم ہے، وہ غم فیل کرتے ہیں دیٹ دا فیتھ آف دا مسلمز ہیز ویکنڈ، کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے. دے گاٹ سیپریٹڈ، وہ الگ ہو چکے ہیں. میوچل لو ہیز اینڈیڈ، ان کا آپس میں باہمی جو پیار ہے، محبت ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. فرام دیئر ہرٹس، ان کے دلوں میں سے. فیتھ وچ دا مسلمز ونس ہیڈ ان دا پاسٹ، فیتھ وچ دا مسلمز ونس ہیڈ ان دا پاسٹ، جو ایمان مسلمانوں کا پہلے کبھی ماضی میں ہوا کرتا تھا، ہیز ناؤ کم ٹو این اینڈ، وہ آج کے مسلمانوں کے اندر بالکل ختم ہو چکا ہے. اٹ ہیز لاسٹ اٹس وارمتھ، اس کے اندر جو گرم جوشی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی گرم جوشی کھو چکا ہے. دا مسلمز ہیو بیکم ویک، دا مسلمز ہیو بیکم ویک، مسلمان جو ہیں وہ کمزور پڑ چکے ہیں. دیئر رینکس آر بروکن، ان کی صفیں بکھر چکی ہیں. دیئر ہرٹس آر سیڈ، ان کے دل افسردہ ہیں. دیئر پریئر لیک دا ہولی فیلنگز، ان کے اندر وہ جو الہامی، جو خدا کے لیے محبت ہے، وہ احساسات ختم ہیں. ڈیووشنز اور ان کا والہانہ لگاؤ وہ ختم ہو چکا ہے. دیئر فیلنگس، دس از دا نیکسٹ سینٹینس بائی دا وے، دیئر فیلنگز آر سپرفیشل، ان کے جو احساسات ہیں وہ سطحی ہیں، وہ ناٹ ڈیپ روٹیڈ، ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، یہ سطحی ہیں، معمولی ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو لو فار ایچ ادر، اب ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے محبت بھی باقی نہیں رہی. تو یہ جو آج ہم نے تینوں رباعیات، جو 3 رباعیات تھی علامہ اقبال کی، ان کو ڈسکس کیا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. اگر مزید if you want to ask anything, just leave your comment in the comment section below. I will try to respond this. Okay.